نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سائتے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف ہونا دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور ان دی روح کے مطابق قلب بنا سچا حسینی بن کے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائی، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے وے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نواز سے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائیں۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے حضوری جل شانہ ہوش ساڑی روح دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ ہو اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دے وچ کمال محویت عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے عشق دی کمال و محویت عطا فرمائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں فضیلتاں برکتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اے آیت پاک در حقیقت سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک ہے۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ ہو اور وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہنے ہیں۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک دے شروع انہاں کہہ کے انہاں دا معنی لغوی ہے بے شک بلا شبہ تحقیق انہاں کہہ کے درود پاک دی شان و فضیلت برکت اور فائدیاں دا ذکر کیتا ہے کہ مسلمانوں
دل دی گہرائیاں جو یقین کر لو، یعنی وہ یقین ہے جڑا ہر شک تو پاک غیر مرزلزل ہوئے اور حق الیقین ہوئے۔ حق الیقین حاصل کرو کہ جو میں کہن لگا یہ بالکل سچ ہے، قابل عمل ہے، نتیجہ خیز ہے، نفع بخش ہے، اب تو انو میری بارگاہ چ پہنچاؤن والا ہے۔ پھر یصلون بڑا سیگا ایسا ہے پاک چ، وہ ہمیشگی تے دلالت کرتا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دے اتے 70,000 فرشتے صبح حاضر ہوندے ہیں، جلے شام تک رہندے ہیں، پھر شام نو 70,000 پھر حاضر ہوندے ہیں، ساری رات رہندے ہیں۔ دن والے رات والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھتے رہندے اور اپنے پراں نوں آپ دے مزار پاک دے نال مس کرتے رہندے ہیں۔ صبح والے چلے جاندے، شام والے آ جاندے، شام والے چلے جاندے، صبح آ جاندے، قیامت تک جڑے فرشتے چل گئے دوبارہ انہوں دی باری نہیں آنے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی رحمت دا نزول فرماؤندا رہنا۔ اس آیت پاک صلو صلوات دا جڑا ذکر ہے، پھر صلوات دے لغوی معنی دعا کرن دے، جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے اللہ سونا دا، اللہ سونے دا ادواری رحمت برسونا۔ اور جدوں صلوات دی نسبت فرشتے اور مومنوں طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ سونے دی بارگاہ کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہے بلا تعطل۔ تے اللہ سونا فرمانا کہ میں ہمیشہ انواری رحمت برساؤندا رہنا، فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، پھر اللہ سونے نے اپنے اس عمل دے وچ شرکت کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا۔ قرآن کریم جو کہ ایمان والے کہڑے نے، رب سونا فرماؤندا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد مبالغے دا سیگا کشک مولا دی شدت نوں اللہ جاندا ہے یا وہ عاشق جاندا ہے، جڑا سچا عاشق آپ اللہ سونے دا عاشق ہے، یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے۔ عشق اللہ سونے دی صفت ہے، جس طرح اللہ سونے دی ذات دی کوئی انتہا نہیں، ادھا اللہ سونے دی کسی صفت دی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور ازل تو لے کے اب تک حمد و ثنا دے لائق اللہ سونا ہی ہے۔ آپ دی ذات و صفات سے کوئی شریک نہیں، جڑا شریک بننے وہ کافر ہے۔ لیکن اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نوں، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں اپنے اس عمل چ شریک کیتا درود پاک پڑھن چ، لیکن ایک انعام خاص دتا، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ کیا میرے حبیب دے عاشقوں میرے حبیب تے خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، حضور امام عمر رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرما دے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اسلام اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا، نبی پاک دی بارگاہ قبول ہو گیا، اور عاشقاں نے انہوں وظیفہ بنا کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھن دی توفیق مل جائے، لیکن توفیق انہاں روحاں نوں ملنی ہے جنہاں روحاں نے روزے الست
زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سی اور قلبن ذات مولا جو ڈب گیا سی فنا فلا ہو گیا سی غرق فی توحید ہو گیا سی فنا فی توحید ہو گیا سی اور قلبن ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نہیں تلی سی درود و سلام دی نعمت صرف انہوں نو نصیب ہوندی ہے بدبختاں نو کور چشماں نو عقل دے آنیاں نو مردہ دلاں نو بے حضوراں نو جدے بارے اقبال فرمان دیا کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہے تو بے حضور نہیں یعنی بے حضوراں نو منافقاں نو گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نو 2 نمبر غیر شرف نہیں بابیاں نو اور اسلام دشمنہ قوتاں نہیں بلایا اللہ سونے نے صرف ہونا صاحب ایمان لوگوں نے بلایا جنہاں روح ایمان عشق مولا حاصل ہے کہ آؤ میرے اس کامج میں نہ شریک ہو جا کہ تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام پڑھ دے رہا کرو اور میرے دیدی نعمت حاصل کرو قرآن کریم سے رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت کہ جنہیں اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا سورہ نازعات دی 44ویں آیت سنے رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا انسان تیری منزل تیرا رب ہے سورہ نحل دی 9ویں آیت سنے رب نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچ دے یہ سیدھا رستہ جدے بارے اللہ سونے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سکھایا کہ ہر نماز دی ہر رکعت پڑھیا کرو یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے فرماندہ اپنے واسطے دعا نہ مانگیا کرو بلکہ تمام انسانیت واسطے اس لیے کہ اسلام دین انسانیت ہے دین فطرت ہے اللہ سونے فرماندہ دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سونے ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں نو سانو ساریاں نو اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما اور اپنے دین دی نعمت عطا فرما کہ دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سنے سانو سیدھے رستے دے چلا ہر رستہ منزل دے پہنچ دا کہ سیدھے رستے دی منزل خود کو رب سونے دسی ہے کہ سیدھا رستہ ہوڑا اللہ تک پہنچ دا اور انسان دی منزل اللہ دی ذات ہے اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا انسان تیری منزل تیرا رب اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اقبال فرمان دے اللہ سونے کو اگر تو دیدار مولا چاہنا تو پھر اللہ سونے کو دل دیاں اکھاں مانگ کیونکہ دید مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی ظاہری اکھاں نہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی دید منگی سی رب یارہ نہیں رب سونے فرمایا سی لمترانے یا موسیٰ تو نہیں من دیکھ سکتا جب بار بار اصرار کیتا پھر رب سونے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ طرف دیکھ جس لئے انہوں پہاڑ طرف دیکھے اللہ سونے پہاڑ تے تجلی فرمائی تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گر گئے اس واسطے اقبال فرمان دے اللہ سونے کو دل دیاں اکھاں مانگ اور اللہ سونے نا سچا عشق کر یہی روح ایمان ہے عشق مولا وہی اللہ دے ہاں قبول ہے جڑا نور عشق الہی نہ لبریز سرشار اور رنگین ہے تو جڑا شخص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر اللہ سونے نے عشق کردہ وہ مردود ہے جھوٹا ہے اللہ دے ہاں وہ عشق مولا کوئی قبول نہیں نہ اللہ سونا وہ طرف نظر رحمت نہ دیکھ دے اس واسطے سونے رب نے چونکہ جس طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت دیکھ رہے ہر مسلمان کو دیکھ رہے ہر مسلمان دے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہو دے اعمال تو واقف ہے اور
بڑی محبت بڑی نگاہ حضور دیکھ دیا کہ سارے لوگ میری اتباع کر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا. اس طرح اللہ سونا بھی ہر بندے نہ جس طرح بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھ رہا بڑے مشتاقانہ انداز نہ کہ تاکہ بندے ماسوا اللہ تو بے تیان ہو کے بے رغبت ہو کے قلبن یعنی اتنا بے رغبت ہو جان کہ کوشش بھی کرنا تے انہاں خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرنا. اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرے دین دی نعمت حاصل کرنا. تے تاں رب سونے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلا کے یہ نسخہ کیمیا دسیا کیونکہ درود پاک وہ عظیم و شان دعا عبادت وظیفہ خزانہ اکثر اعظم نسخہ کیمیا اسم اعظم اور آب حیات ہے کہ جنہیں یہ پی لی انہوں حیات دوام مل گئی. اس واسطے اللہ والے اولیاء اللہ اپنی قبرہ زندہ نے جنہاں دے بارے حضور سلطان مو فرمان دے نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو کہ سچے اللہ والے اپنی مزارات دے اندر زندہ نے اور اپنے منر والے نو فیض پچاؤں دے رہندے نے اور سچے طالب انہاں کو اخذے انہاں کا اسی اخذے فیض کردے رہندے نے وہ نوارات انہاں کو حاصل کردے رہندے ہیں تاکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مولا جل شانہ ہو دا کمال حاصل ہو جائے. درود پاک دیاں فضیلتاں برکتاں فائدے بے شمار نے. احادیث مبارکہ دے اندر جنہیں حدیثہ میں مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے رہے ہیں کہ جیڑا بھی میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے اللہ سونا وہ 10 درجے بلند کردا ہے وہ 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا وہ نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھدا ہے اللہ سونا وہ 10 گناہ مٹاوندا ہے. اور درود پاک پڑھنے والا سخی ہے اور درود پاک پڑھنے والے نو حشر نو میری زیارت ہوئے گی وہ موڈا میرے موڈے نہ چھوئے گا اور جہنم دی اگ تو بچ جائے گا. حشر نو میں دی شفاعت کراواں گا جگہ حضور سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو جس سے نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ہر ایک نو آپ کو اپنی پئی ہوئے گے. انبیاء علیہ السلام بھی اپنے امتیان میں گل کہنے گے کہ اج لوائے حمل صرف آپ دے ہاتھ چا سارے آپ دی بارگاہ حاضر ہون گے تے پھر آپ سب دی شفاعت فرماؤ گے تے بغیر شفاعت حشر نو چھٹکارا نہیں ہونا. تے درود پاک دا نور انسان نو پلس رات تو سن نہ گزار دیندا ہے اور درود پاک حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوا دیندا ہے موت دی تلخی آسان فرما دیندا ہے قبر چ نفع دیندا ہے آخرت چ نفع دیندا ہے جہنم دی اگ تو بچا کے جنت چ پہنچا دیندا ہے حشر دا حساب آسان کرواندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دلواندا ہے. حضور میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرمان دے رہے کہ نال شفا میاں صاحب فرمان دے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتنے انہیں آنا جہاں موڈے کملی کالے. حضور میاں صاحب فرمان دے کہ سانو کوئی ڈر نہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سچی محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی اتباع کرنے ہیں دنیا بھی آپ سان نفع پہنچاؤں رہے ہیں موت ویلے بھی آپ نفع پہنچایا قبر بھی سان نفع پہنچاؤ گے حشر بھی ساری شفاعت فرماؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ.
کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے کہ بے شک اللہ سونا اس بندے طرف نظر رحمت، بے شک اللہ سونا اس بندے تے نظر رحمت فرمان ہے جڑا میرے تے درود پاک پڑھے، اور جہدے تے اللہ سن دی رحمت دی نظر، اللہ سونا جتے اپنی رحمت دی نظر فرمائے تے انہوں کدے بھی عذاب نہیں دے گا۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں جنہیں میرے تے 10 باری درود و سلام پڑھیا گویا انہیں غلام آزاد کیتا ہے۔ اسے سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں ہر دعا روک دیتی جاندی ہے تا وقت میرے تے درود نہ پڑھیا جاوے۔ حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے سی کہ بالتحقیق اللہ سونا نے میری امت دے والے میرے تے درود پاک پڑھنے وچ بہترین درجے مخصوص کیتے ہوئے رہے۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک ہے کہ جڑا شخص میرے تے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسدہ فی الاجساد وعلا قبرہ فی القبور تو انہوں خواب دے وچ میری زیارت ہوئے گی۔ اور جنہیں خواب جو میں نے دیکھیا وہ قیامت دن بھی میں نے دیکھے گا، اور جنہیں قیامت دن میں نے دیکھیا تو میں دی شفاعت کراں گا، اور میں جی شفاعت کراں گا وہ حوض کوثر تو پانی پیے گا، اور جسم دیتے اللہ سونا دوزخ دی اگ حرام کر دے گا۔ کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تسیں اپنی مجلساں نوں میرے تے درود پڑھن اور عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر نہ مزین کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک واقعہ پڑھیا کہ ایک مولانا صاحب ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، درود پاک دے فضائل بیان کرتے ہیں سکے اپنی آوازاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی ترغیب دندے ہوندے سی لوکاں نوں۔ انہوں نے ایک شاگرد نے ایک باری خواب دیکھیا کہ میدان حشر دا لگیا ہویا نفس و نفسی دا عالم ہے، اور دنیا لوگ ڈر رہے ہیں خوف دے مارے، نہ معلوم آج کی معاملہ ہوئے گا۔ تو پھر شاگرد دیکھیا کہ ایک طرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ کھڑے نے اور دیکھ رہے ہیں کی ہو رہا۔ اچانک وہ کہنا میرے دوجے شاگرد بھی میرے استاد دے دوجے شاگرد میرے ہم جماعتی بھی اتنے موجود سے گئے، اسی دیکھیا کہ میرے استاد آ رہے ہیں۔ جدو اسی انہوں نے دیکھیا تو اسی سارے طالب علم اپنے استاد کی طرف تر پے۔ تو ساڈے استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف جا رہے، اسی بھی انہوں نے پیچھے تر پے۔ رش بہت سے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے آخیا پرے ہو جو رستہ چھڑ دے۔ لوکی جدو پرے ہو گئے تو ساڈے استاد واسطے رستہ کھل گیا، تو آپ جا رہے اسی آپ دے پیچھے حضور دی بارگاہ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے استاد دے اتنے ایک چادر مبارک اپنی پاتی، لیکن ساڈے استاداں دی چادر دا کونا جڑا
ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਜਮੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੈਰੀ ਖੈਰੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਖਰੀਅਤ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜन्नत ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਜਾਓ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ जन्नत ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਲਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਾ ਬਲਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਸੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ सीने जिसके मुस्तफ़ा का नूर मौजूद है। बकौल शायर इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। ज़मीं मैली नहीं होती कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के ग़ुलामों का। ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के